اس سے سب سے بڑی سیکھ تو یہ ہے نا کہ آپ کو اپنی جو ایک عرصے سے ہم کہتے آ رہے تھے کہ ہم ایک ایسی بدقسمت سی ٹیم بن چکے ہیں جو اپنی ہوم کنڈیشنز کا بھی ایڈوانٹیج نہیں لے پاتی. سو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملا نا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی ہوم کنڈیشنز کا بڑے اچھے طریقے سے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم میچز جیت سکتے ہیں. اب اگر یہی 3.5 سال ہم تجربے نہ کرتے, ہم اپنی ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتے تو مے بی, آلدو کہ میں رینکنگز کو اتنا زیادہ کاؤنٹ نہیں کرتا, بٹ مے بی ہم ٹاپ 1 2 3 ٹیسٹ نیشنز ہوتے اس وقت, بیکاز ہم اپنی کنڈیشن کو اچھے سے استعمال کر رہے ہوتے, ایٹ لیسٹ اپنی ہوم کنڈیشنز میں میچز جیت رہے ہوتے. وہ جو ایک ہم بہت فلسفیانہ سی یا بہت ہی آئیڈیلسٹک سی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں میچز جیتنے ہیں یا گیم کو بچانا ہے. اگر ہم میچز جیتیں گے نا تو گیم کو بھی بچا ہی لیں گے, ٹھیک ہے. وہ اس طرف اب وہ, اور گیم کو بچانا صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے, سب سے پہلے آپ نے اپنا گھر بچانا ہے, اور وہ تبھی بچے گا جب آپ ہوم میں جیتنا شروع کریں گے. تو وہ ایک چیز ہوئی ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ ہمارا یہ والا سیزن جو ہے اس طرح سے نہیں جائے گا کہ ایک پورا سیزن گزر گیا اور ہم اپنے ہوم گراؤنڈ میں کوئی میچ ہی نہیں جیتے ہوئے تھے, کوئی سیریز نہیں جیتے ہوئے تھے. سو وہ اینڈ اٹس اے گڈ اسٹارٹ. مے بی یہاں سے ہم وہ اسٹارٹ لینا شروع کریں جس سے ایونچولی ہم گیم کو بھی بچانا شروع کر دیں, کہ جو ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بڑی سیلفش سی اپروچ تھی. آئی تھنک ہر کوئی سیلفش اپروچ لیتا ہے, یہ وہ والا ٹائم نہیں رہا کہ دس از ناٹ کرکٹ. بلکہ سیلفش اپروچ کے ساتھ ہم نہیں جاتے رہے ہیں. ایشیا میں تو ہے ہی یہ چیز نا, مطلب ایشیا میں آپ کہاں دیکھتے ہو کہ کوئی, ڈیفینیٹلی ہر انسان, آپ کو ہوم گراؤنڈز میں کھیلنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوٹینشیل پر جاتے ہیں. سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم بڑی ان نیچرل سی حرکتیں کرتے ہیں, وہ پرابلی ان نیچرل تھیں, یہ شاید اتنی نہیں تھی. مطلب کیا تب ہم نے اتنا احتجاج کیا تھا جب بالکل ہی بیلٹر وکٹیں بن رہی تھیں, ہم اگر 5000 رن کر رہے تھے تو دوسری ٹیم 8000 رن کر رہی تھی. تو اور اب ہم جب میچ جیت رہے ہیں تو ہمیں یہ گلا ہے کہ جی ہم نے وکٹس جو ہیں وہ اس طرح سے بنائی ہیں کہ جی وہ ایک سیلفش اپروچ ہے. یہ سمپل رول تھا کہ ہم ان کو آؤٹ بیٹ نہیں کر سکتے انگلینڈ کو, تو بہتر ہے کہ بیس بال کے اگینسٹ ہم مشکل وکٹ بنا دیں جس میں ان کو مشکل ہو. ٹھیک ہے, مشکل وکٹ پہ ہم بھی تھوڑا بہت کھیل ہی لیں گے, آسان وکٹ پہ ہم 500 کریں گے, وہ 800 کریں گے, جو انہوں نے کر کے دکھا دیا. اور جہاں وکٹ مشکل ہوئی, دونوں ٹیمیں وہ کہہ لیں کہ اپنے اپنے سائز میں واپس آ گئی ہیں, 200 250 300 اسکور کر رہی ہیں, اور اسی میں میچ کر. اور یہ زیادہ انٹرسٹنگ میچز تھے. پچھلے میچ میں بھی جب ہم ریویو کر رہے تھے اور ابھی میچ جاری تھا, میں یہی کہہ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میچ ہار بھی جائے نا تو ہم یہ تو ایٹ لیسٹ کہہ سکیں یار اس میچ کا مزہ آیا دیکھنے کا, کمپٹیشن دیکھنے کو ملا ہے. وہ بوریت نہیں ہے کہ ایک ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے اور کیے جا رہی ہے, پھر دوسری ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے اور کیے چلی جا رہی ہے, اور آؤٹ بھی نہیں ہو رہا ہے, وکٹ میں بھی کچھ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ان دونوں میچز بھی لگی ہیں, وکٹس بھی گئی ہیں, رنز بھی ہوئے ہیں, ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ میچ انٹرسٹنگ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ ہسٹوریکلی اسپیکنگ وکٹ گرنا ایک ایونٹ ہوا کرتا تھا. پچھلے کچھ عرصے سے ہوا یہ ہے کہ وہ ہم نے سکسز کو ایونٹ بنا دیا, بیکاز وہ کمرشل سائڈ کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے کہ چھکے وکے لگ رہے ہیں اینڈ آل. تو وہ جو وکٹ کا گرنا ایونٹ تھا نا وہ تھوڑا سا اوور شیڈو ہو گیا, لیکن اس میچ میں وہ بھی ہمیں نظر آیا کہ وکٹ گرنا کس طرح سے ایک ایونٹ ہوتا ہے, بیکاز ہر گرتی وکٹ کے ساتھ ہماری امید جو ہے وہ دوبارہ سے ہمارا لگاؤ جو کرکٹ سے تھا وہ دوبارہ جاگتا, وہ کنٹرول میں آتا جا رہا تھا, ہمارا جو لگاؤ تھا کرکٹ کے ساتھ وہ بڑھتا جا رہا تھا. اینڈ فار دا لانگیسٹ پیریڈ آف ٹائم میں میچز کی جو ہائی لائٹس دیکھتا تھا, میں صرف فالو وکٹ دیکھا کرتا تھا, مجھے اس میں زیادہ مزہ آتا تھا. سو میرے لیے ٹریٹ تھی یہ والا ٹیسٹ میچ. نہیں واقعی میں. اور دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں آسٹریلیا پرتھ کی, تو وہ کتنی ڈیفیکلٹ ہے. وہاں پر پاکستان کے لیے میچ کھیلنا جیتنا مشکل ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو اب آسٹریلیا بھی تو اپنی طرز کے ساتھ ہی مطلب وکٹس بناتے ہیں. سو ابھی ہمیں ساؤتھ افریقہ میں ملیں گی نا, کان کے پاس سے سیٹی مارتی ہوئی بالیں گزریں گی. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ یہ کہ آپ کو ہوم ایڈوانٹیج یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر کون میچ ہارتا ہے, مطلب وہاں پہ تو نہیں ہارنا چاہیے آپ کو. سم ٹائمز لک آپ کی سائڈ پر نہیں ہوتی ہے, بٹ یو ہیو ٹو ٹرائی کہ آپ اپنی ہوم کنڈیشنز میں میچ جو ہے ون کر سکیں. اچھا ایک اور چیز مائنڈ میں آئی کہ بنگلہ دیش کے خلاف ہمارے ٹاپ کرکٹرز بھی تھے, بابر اعظم بھی تھے, رضوان تھے, شاہین تھے, نسیم شاہ تھے. ہمارا ایک بڑا اسٹرانگ ایک ایسا مطلب پلینگ 11 تھی کہ جس کے بعد ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ بنگلہ دیش جیسی ٹیم جو ہے وہ ہمیں ہمارے میدانوں میں آ کے وائٹ واش کر جائے گی. مجھے لگتا ہے شاید یہ 2 کا نمبر ہمارے لیے یا بالکل ہی جیت کا ہوتا ہے یا بالکل ہی ہار کا ہوتا ہے. سو کیا بنگلہ دیش انگلینڈ سے بڑی ٹیم ہے کہ مطلب وہ ان میدانوں میں آ کر ہمیں 2 ٹیسٹ میچ ہرا گئے اور انگلینڈ یہاں پر آ کر ہم سے ہار گیا؟ دیکھیں بنگلہ دیش کے ٹائم پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ وہ ہم سے بہتر کرکٹ کھیلے, وہ زیادہ پریپیئرڈ تھے, وہ انہوں نے اپنی بیسکس کور کی ہوئی تھی, اور انہوں نے کوئی بہت کیا اسے کہیں گے کہ آؤٹ آف دا باکس چیز کرنے کی کوشش نہیں کی.
فاسٹ بالرز ہیں تو پراپر پیسی فاسٹ بالرز ہیں, اسپنرز ہیں تو وہ بہت اچھے اسپنرز ہیں. ہم نے اسپنرز کھلائے نہیں اور ان کے اسپنرز نے ہی پھر وکٹیں بھی لیں. سو ان کی جو پلاننگ تھی ان ٹیسٹ میچز کو لے کے وہ بہت اچھی تھی. ہم بہت برا کھیلے ان میچز میں. اس میں بھی پہلا میچ ہم برا کھیلے کمپیریٹیولی اور انگلینڈ جیت گیا. باقی دونوں میچز میں ہماری ٹیم ایک ڈفرنٹ طرح سے نظر آئی. ہمیں کنڈیشن سپورٹ کر رہی تھی. ہمارا کمبینیشن ایک ایسا بن گیا کہ جو وننگ کمبینیشن تھا, جوڑی بن گئی. سو دیکھیں, آپ کا بڑے ناموں کا فائدہ ایک سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج کی حد تک تو ہو سکتا ہے, لیکن ان کا فین فالوئنگ کے لیے وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا اسکور کارڈ پہ فائدہ تبھی ہے کہ جب آپ کنٹریبیوٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کھلاڑی بڑے نام کا ہے تو وہ بیٹنگ کرنے آئے گا تو آلریڈی اس کے نام کے آگے 100 لکھا ہوا ہوگا, اس نے شروع صفر سے ہی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے وہ ہمیں نظر آ رہی تھی. تو کوئی میچ وننگ کنٹریبیوشن نہیں تھی تو نتیجہ یہی تھا کہ انہوں نے اگر ٹھیک ہے اس بات پہ بحث ہو سکتی ہے کہ چلتی سیریز میں ان کو ڈراپ کرنا ٹھیک تھا یا غلط تھا, لیکن ایونچولی میچ جیت گئے ہیں بھائی. ہاں, لیکن یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ایونچولی ڈراپ ہو جائیں گے. اچھا, آج ہم ایک بات کر رہے تھے ابھی, مطلب کچھ ہی دیر پہلے شو سے پہلے ہم ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک شخص عاقب جاوید جو آئے ہیں اور کایا پلٹ گئی ہے, عاقبت سنوار دیا انہوں نے بہت خوبصورت. اور اسی کے ساتھ علیم ڈار کی بھی تعریف ہو رہی تھی. مطلب میں پرسنلی یہ سوچتی ہوں کہ شاید علیم ڈار صاحب کا سلیکشن کمیٹی میں ہونا آئی ڈونٹ نو کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے, یا ان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. بیکاز میرا ایک ذاتی کنسرن یہ ہے کہ ہماری ڈومیسٹک کے اندر بھی امپائرنگ کا معیار بہت بہتر ہونا چاہیے, لیکن ہی از دا پارٹ آف سلیکشن کمیٹی. اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کی شمولیت کے اوپر جو ہے وہ تعریف ہو رہی تھی کہ علیم ڈار صاحب, کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے, ہی نوز کہ کون سا بیٹسمین جو ہے وہ کہاں پر ویکنیسز کا شکار ہے, کون سا بولر جو ہے اس کو کون سا بیٹسمین جو ہے وہ ڈومینیٹ کر سکتا ہے. تو وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اوپر لائک ان کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ کافی حد تک ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. سو ہوم یو گو ود, کیونکہ اگر ہم عاقب جاوید کی بات کرتے ہیں, علیم ڈار کی بات کرتے ہیں, تو کس کے ساتھ آپ کی سپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہے؟ آئی تھنک میری اس کے اوپر ایک اپنی کانسپریسی تھیوری سی ہے. ان دونوں کو بلایا کسی اور کام کے لیے گیا تھا, اور بیچ میں ہم پہلا ٹیسٹ میچ بری طرح ہار گئے تو ان سے پوچھا کہ آپ سلیکشن کر لیتے ہیں تھوڑی بہت. انہوں نے کہا ہاں کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ہوا ہوگا, بیکاز خبر یہی ہے کہ مے بی علیم ڈار واز سپوز ٹو جوائن ایز, سننے میں یہی آ رہا ہے کہ شاید ان کو بلایا جا رہا تھا امپائرز کو ٹرین کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اینڈ عاقب جاوید کو بلایا جا رہا تھا اکیڈمیز کے لیے. اور آج کی ایک اخبار کی خبر یہی ہے کہ مے بی ان کو ایڈیشنل چارج دے دیا جائے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کا. سو بلایا ان کو اکیڈمیز کے لیے گیا تھا. اب چونکہ سچویشن ایسی بن گئی تھی, ہم نے اپنی جو سلیکشن کمیٹی تھی وہ فارغ کر دی تھی اور نئی سلیکشن کمیٹی بنانی تھی, تو ان دونوں کو انڈکٹ کر لیا گیا. ان دونوں کے انڈکٹ ہونے کے بعد ہوا یہ کہ ہم 2 میچز بھی جیت گئے. تو اب دیکھنا ہوگا کس طرح سے ہوگا. باقی آئی اسٹل ہیو ڈاؤٹس کہ علیم ڈار کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. بریلینٹ امپائر ایک ٹائم تک, اس کے بعد لگ رہا تھا کہ اب وہ ڈریگ کر رہے ہیں, ان کے ڈیسیژن میں بھی وہ والی پکڑ نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی. ود ٹائم ہوتا ہے, آپ کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے, آپ کے ریفلیکسز ویک ہو جاتے ہیں. سو ایک ٹائم تک تو بہت بریلینٹ امپائر تھے, اب وہ لگ رہا تھا ڈریگ کر رہے ہیں, اب ایک نئے رول میں نظر آ رہے ہیں. اچھا, بہت کم لوگوں کو پتا, انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ بھی بہت اچھی کھیلی ہوئی ہے, ہی واز اے ویری گڈ ڈیسنٹ بالر. اب ان کا آ جانا اور یہ میچ جیت جانا اور ان کا یہ مشورہ دینا کہ ڈرائی وکٹ کر دو ان دونوں کا, وہ کارگر ثابت ہو گیا. اب اصل ٹیسٹ شروع ہوگا جب انہوں نے سلیکشن کرنی ہے فار آسٹریلیا سیریز, فار ساؤتھ افریقہ سیریز, اینڈ مے بی فار زمبابوے سیریز ایز ویل, جس میں ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ ہم کافی شیک اپ پرانے والے اسٹائل سے جا رہے ہیں کہ ہم زمبابوے کے اگینسٹ سارے سینئرز نہیں کھلائیں گے, کچھ مکس اپ کریں گے. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میں جب کوئی بات کرتی ہوں نا یہاں پر زمبابوے والے پوائنٹ پہ, پھر لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے. زمبابوے نے ابھی 344 کا سکور کیا ہے, اینڈ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اتنی ایک ٹیم اتنی لیتھل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ٹیم آگے ان کے اپوزٹ کون سی ٹیم تھی یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے, بٹ بات یہ ہے کہ آپ کا پرفارمنس کرنا, مطلب پاکستان کے آگے جب یو ایس اے تھا تو پاکستان تو یو ایس اے سے ہار گیا. وہی نا کہ اینڈ آئی کنسیڈر مطلب یہ دو طرح کی ہار تھی ہماری, ایک سپر اوور میں اور ایک ہماری پورے میچ میں. دوسرا یہ نا کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک قدرے کمزور ٹیم کے خلاف سکور کیا, لیکن انہوں نے بڑا سکور کیا. تو صحیح ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر ٹیم کے ساتھ نا اس کے لیول پہ آگے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب وہ بہت کم نظر آیا کہ ہم نے کسی چھوٹی ٹیم کو یا کمزور ٹیم کو جو ہے نا پوری برے طریقے سے ڈومینیٹ کیا ہو. اور مطلب وہ میچ بھی جس میں فخر زمان نے 200 کیا تھا, ہم سے 400 نہیں ہوا. ون ڈے میچ میں ہم سے 400 نہیں ہوا. مطلب ہماری وہ کیسے لمیٹیشنز موجود ہیں. اچھا, زمبابوے سے مجھے ایک اور انٹرسٹنگ چیز یاد آ گئی. نہیں, اچھا, ٹیسٹ میچ میں 2-1 یاد آ گیا کہ لاسٹ ٹائم 95 میں ایسا ہوا تھا کہ پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ ہار کے سیریز جیتا تھا, اور وہ زمبابوے میں ہوا تھا, زمبابوے کے اگینسٹ ہوا تھا.